مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا اپنے لوگوں کو فتح بخشتا ہے، پریز دی لارڈ۔ وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو چھڑانا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح ہم خدا کے تخت کے نیچے جب آتے ہیں اور گیت گاتے، اس کے محکم قلعے اور محکم شہر میں آ جاتے ہیں، اور اس جگہ پہ جہاں خدا نے ہم سب کے لیے نجات بخشی ہے، نجات اس کے قریب آنے سے ہے، نجات اس کے پاس آنے سے ہے۔ تم دروازے کھول لو تاکہ صادق قوم جو وفادار ہی ہے داخل ہو۔ جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو وفادار ہوگا، جو اس کے حکموں کو مانے گا، جو اس کی مرضی پہ چلے گا وفاداری کے ساتھ، وہی اس جگہ پہ شریک ہو سکتا ہے، وہی اس جگہ پہ آ سکتا ہے۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، پریز دی لارڈ، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ جب ہم اپنے خداوند خدا پر توکل کرتے ہیں تو وہی ہماری ابدی چٹان ہے۔ اسی طرح آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر گزاریوں کے ساتھ آتے ہیں، جو سایہ نبی کی معرفت اس کے 26 باب میں اس کی 7 آیات میں یوں لکھا ہے کہ صادق کی راہ راست ہے، تو جو حق ہے صادق کی رہبری کرتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ واقعی جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں، جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو کیا ہے؟ ہاں، تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر ہیں، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے، اور رات کو میری جان تیری مشتاق ہے۔ ہمیں صرف اس خدا کی پاک حضوری میں رہنا ہے اور اس کے قدموں میں چلنا ہے تاکہ وہ ہماری راہ کو ہموار کرے، پریز دی لارڈ۔ اور جو صادق کی راہ کون سی ہے؟ وہی راہ جو راستی کی زندگی بسر کرنے کے لیے راہ خدا کی طرف جاتا ہے، اور اس کا یہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے جب وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے۔ اور پھر صحیح اور غلط کیا ہے؟ جو خدا کے حکموں کی تکمیل کرتا ہے، جو خدا کی مرضی پہ چلنے کے لیے اپنی زندگی دے دیتا ہے، بسر کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے کہ خدا کی سیدھی راہ پر چلے، وہی چلتا رہتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 101 کو میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ پہ کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس کا دھیان خدا کی حکموں پر لگا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور مجھے اس کلام کے مطابق چلنا ہے، اور اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ طاقت ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خداوند وقت پر ہمیں سب چیزیں مہیا کرتا ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں دیتا ہے، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، کچھ فرق نہیں پڑتا اس کو، وہ اس میں شادمان رہتا ہے، اور جو وہ کچھ کرتا ہے وہ بارواں ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ فتح یاب ہوگا، کیونکہ خداوند ہمیشہ اس کے ساتھ چلتا ہے، چاہے مشکلیں کتنی بھی بڑی ہیں۔ ہمیں اپنی مشکلوں میں گھبرانا نہیں، ہمیں اپنی تکلیفوں میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خدا خود کہتا ہے اے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، اپنا بوجھ مجھے دے دو اور میرا ہلکا جوا لے جاؤ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم اس کی حضوری میں آ جائیں گے تو وہ ہمیں سرفراز کرے گا، وہ ہمیں وقت پر ہر چیز مہیا کرے گا۔ پر شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اسی لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ کو نیست و نابود کرے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے اسی طرح سایہ 26:8-9 میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی عدالت کے منتظر رہنا ہے، ہمیں خدا کی طرف اپنی آنکھیں لگانی ہے، ہمیں نہ دائیں دیکھنا ہے نہ ہمیں بائیں دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں صرف اپنے خدا کی طرف ہاتھ بلند کرنے ہیں اور اس پر توجہ کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے۔ اس نے خود کہا جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو وہ پھر ہمارے دشمنوں کو بھی کیا ہے؟ دوست بنا دیتا ہے، پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم خروج میں دیکھیں تو کس طرح خداوند ہمارے خدا نے جو ابراہیم اسحاق سے وعدے کیے تھے، آج بھی وہ وعدوں کا سچا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہی لوگ جس طرح داؤد سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ جب تیری اولاد
میرے حکموں کو جاں فشائی سے مانے گی تو ہمیں ان حکموں کو ماننا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ خروج 3 باب اس کی 15 میں پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارا باپ دادا کا خدا، ابراہیم اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ابد تک میرا یہی نام رہے گا اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ بس سے ابد تک ہمارے خدا کا نام کو جلال ملتا رہے، ہم خدا کے نام کے لیے کھڑے گئے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ مسیح کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ خدا اور یسوع کے درمیان صلح کرائے۔ یہ صلح معافی دینے سے آتی ہے اور خدا کے لوگوں کا فرض ہے کہ معافی اور صلاح سلامتی کا پیغام دوسروں کو پہنچائیں۔ اسی طرح یہی کلام اگر ہم 2 کرنتیوں اس کا 5واں باب اس کی 18-20 میں کہ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کی وسیلے سے، گناہوں کے ذریعے سے جس طرح گناہ ہماری زندگی میں آیا اور خدا کے ساتھ ایک رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا اور پھر وہ راستہ ٹوٹ گیا، لیکن خدا نے یسوع مسیح کو جو درمیان میں ہمارے لیے آئے، ہمارے لیے کفارہ دے کر ادا کر کے چلے گئے۔ کیونکہ ہم اگر مکاشوہ 5واں باب اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا اس کلام کو کھولنے کے لیے مطلب جو بند کیا گیا تھا اسے 7 مورے لگا کے بند کیا گیا تھا، جو اندر اور باہر سے لکھی گئی تھی اس پر کوئی نظر کرنے کے لائق نہ تھا۔ کوئی شخص زمین پہ، آسمان پر یا آسمان کے نیچے یا زمینوں کے نیچے کوئی شخص اس لائق نہ تھا کہ اس کلام کو کھول سکے، لیکن ہمارے خداوند یسوع نے جو اس لائق تھا اس نے آ کر اس کلام کو پورا کیا، اس کلام کو لیا، اس کلام کی اس 7 موروں کو توڑا اور خدا کے دائیں ہاتھ جا کے بیٹھ گیا۔ موریں توڑی، بلکہ یہ مطلب کہ خدا نے یہ پورا کلام پورا کیا، پورے طور پر کامل رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقتوں میں بھی خدا نے جو خدا کے کلام بولا گیا تھا، جو 2000 سال پہلے سے آنے سے پہلے، یسوع کے آنے سے پہلے خدا کے متعلق جو کلام نبوتیں کی گئی، خدا نے آخری ٹائم تک اس کلام کو جو بولا گیا ساتھ پورے کرتے گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے حق میں بولا گیا ہے۔ استثنا اس کا 8واں باب اس میں دیکھیں کہ جب خدا کو بھوک لگی تو شیطان جانتا تھا، وہ سب کچھ جان رہا تھا کہ ہر نظر خداوند پر تھی۔ اس نے خداوند کو کہا کہ اس پتھر کو کہہ روٹی بن جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہم نے مرکز میں بھی پڑھا ہے انجیل میں، لیکن ہم استثنا میں دیکھتے ہیں کہ اس نے خداوند نے اس کو جواب دیا کہ روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ انہی 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند 40 سال تک کے کپڑے جو خدا کے تن پہ تھے وہ نہ تو پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے۔ اور تو اپنے دل میں یہ خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہ پر چل اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے شہر میں لیے جاتا ہے اور پانی کی ندیاں اور ایسے چشمے اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتا ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا نے جو وعدے ہمارے باپ دادا سے کیے تھے، آج خداوند ہمیں ایسے ہی ملک میں لے کے آیا ہے جہاں سب کچھ ہمیں مہیا ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فکر نہیں کرنی، بلکہ خدا پر توکل کرنی ہے۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں کہ مسیح کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ خدا اور انسان کے درمیان صلح کرائے۔ یہ صلح معافی دینے سے آتی ہے اور خدا کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ معافی اور صلح کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔
हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं कि जब दुनिया में भी किसी से नाराज़गी होती है तो कोई ज़रूर दरमियानी आता है और वो सुलह कराता है, चाहे वो वहाँ के बड़े लोग होते हैं जो चौधरी टाइप के होते हैं, या घरों में लोग जो बड़े होते हैं वो दरमियान में आके ख़ानदानी सुलह कराते हैं। इसी तरह खुदा ने जब हमारे दरमियान फासले हो गए थे, दूरियां हो गई थी और गुनाह बढ़ गए थे, तो खुदावंद यीशु को भेजा गया हमारे लिए ताकि वो हम सब के लिए सुलह कराए, और वो सुलह हो गई। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इसी तरह रोमियो 5वां बाब उसकी 1 आयत में देखें, बस जब हम ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखते हैं। जब खुदा ही ने हमारी सुलह की, खुदा ही ने हमारे लिए सारे रास्ते खोल दिए, खुदा ही ने हमारे रिश्ते और बंधन जो ख़त्म हो चुके हुए थे या राब्ता ख़त्म हुआ था उसे जोड़ा। तो हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं और उसके कलाम पर इसी तरह रोमियो 5 बाब उसकी 2-4 में है, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदावंद के जलाल की उम्मीद पर फ़क्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़क्र करें, ये जान कर के मुसीबतों से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्ती पैदा होती है, और पुख्ती से क्या होता है? उम्मीद है। हमारी आस, हमारी उम्मीद हमारे सिर्फ ज़िंदा खुदावंद खुदा पर है और हमें उसी पर आस रखनी है। वही हमारा फ़क्र है, वही हमारा खुदावंद खुदा है, वही जो ज़िंदा है। गर्ज जैसे एक गुनाह के सबब से वो फजल हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों के लिए सज़ा का हुक्म था, वैसे ही रास्तबाज के लिए काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहराए गए ज़िंदगी पाई। हमने यीशु के आ जाने से, उसके कफ़ारे से हमने क्या ज़िंदगी पाई है। इसी तरह हमने फर्मा बरदारी में रहना है और खुदा के पाक कलाम पर तवज्जो करनी है। जिस तरह रोमियो 5:21 में है कि ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाज के ज़रिए से बादशाही करेंगे। हम उस वसीले से, उस ज़रिए से जो खुदावंद ने हमारे लिए किया, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया। जुदाई की दीवारों को जो बीच में थी ढा दी। खुदावंद यीशु ने आकर वो जो बंधन थे वो सारे तोड़ दिए और खुदा के और हमारे दरमियान जो फैसले थे उसे ख़त्म कर दिए, चूँकि उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म थे उनको, मतलब शरीयत के मुताबिक जो गुनाह थे, गुनाह शरीयत के वसीले से पता चला कि हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या गुनाह हैं। तो वो गुनाहों जो थे यीशु मसीह ने उन सब गुनाहों से हमें क्या किया? आज़ाद कर दिया और हमें एक नया इंसान पैदा करके खुदा की हजूरी में रख दिया कि अब हम नए तौर पर खुदा की पाक हजूरी में जा सकते हैं, क्योंकि हमें खुदा ने नया किया, हमें खुदा ने आज़ाद कर दिया। आज हम उस कलाम के वसीले से, इस कलाम के वसीले से और उस कुर्बानी के वसीले से, उस कफ़ारे के वसीले से हम सब आज़ाद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या करना है? सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी है और कलाम ही के वसीले से हमें सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी है, और खुदा के मुँह की बातें जो सच्ची हैं, जो टल नहीं सकती, उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। हमने उन बातों को ले लेना है, उस कलाम को ले लेना है और खड़े रहना है। ना हमने दाएं देखना है ना हमने बाएं देखना, सिर्फ हमारी तवज्जो, हमारी नज़र खुदा की सूली पर हो, उस कफ़ारे पे हो जो उसने मेरे और आपके लिए किया है। खुदा हम सबको बरकत दे, अक्ल दे, दनाई दे, ताकि उस राह पे चलें जो हमारे लिए बना दी गई हैं, उन रास्तों पे चलें जो हमवार कर दिए गए। खुदावंद सबके साथ, तो हम हाथ उठा के सबके लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत का बाहिस बने। खुदा ने कहा एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, खुदा ने कहा एक दूसरे को बरकत दो। खुदावंद हम सबको बरकत देते हैं ताकि आपका कलाम हम सब की ज़िंदगी में पूरा हो, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें। बाप जी, ख़ास तौर पर उन बेटे बेटियों के लिए दुआ करते हैं जिनके पास औलाद नहीं, मेरे ज़िंदा खुदावंद उन्हें इस रहमत से, बरकत से भरें ताकि वो आपकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद आप हमसे सिर्फ यही तो चाहते हैं, शुक्रगुजारी। हम शुक्रगुजारियों के साथ आए खुदावंद, हर इंसान के लिए खुशी को, इत्मीनान
اطمینان کو، تسلی کو مانگتے ہیں جو صرف آپ ہی دے سکتے اور آپ ہی میں ہے خدا۔ ہم آپ سے سب کے لیے اس تسلی کو مانگتے ہیں خدا، خاص طور پہ ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، ان سب کے ساتھ ہو اور ان پر اپنا فضل کرے۔ یسوع کے نام سے ہم سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔